یہ کیسا پانی ہے جو پیاس کو بڑھائے چلا جاتا ہے؟ حیدر نے کنویں پر جھکے حسنان سے پوچھا۔ ہاں یار، میں نے بھی ایسا پانی پہلی دفعہ پیا ہے، حسنان نے جواب دیا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم گھر سے نکلے تھے تو 3 تھے۔ حسان نے حیدر کی طرف سوالیہ انداز سے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، ہمارے ساتھ کامران بھی تھا، حیدر نے جواب دیا۔ ہاں، مجھے یاد آ گیا، حسنان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن کامران کدھر گیا؟ حسنان نے سوال کر ڈالا۔ مجھے نہیں معلوم، حیدر نے انکاری انداز میں سر ہلایا۔ کیا اس نے پانی پیا تھا؟ حسنان نے پوچھا۔ نہیں، وہ پانی پیے بغیر ہی چلا گیا تھا، حیدر نے جواب دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو پیاس ہی نہیں تھی، حسنان نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیاس انسان کا تقاضا ہے، وہ بھی شدید پیاسا تھا، حیدر نے بتایا۔ اس کی پیاس کس نوعیت کی تھی؟ حسنان نے پوچھا۔ وہ ہم سے سب سے زیادہ پیاسا تھا، 2 قدم چل کر تھک جاتا تھا، پھر وہ ہمارے ساتھ کنویں پر آیا، ڈول بھرا اور 1 گھونٹ پینے کو تھا کہ رک گیا۔ تھوڑی دیر خاموشی سے کھڑا رہا، پھر بولا، یار سنو، اس بستی کے لوگوں کی پیاس بہت بڑھ گئی تھی، حتیٰ کہ ان کی تشنگی ایک دوسرے کے خون پینے سے بھی کم نہ ہوئی، اور وہ خون پینے کے عادی ہو گئے۔ اور پھر انہی میں سے ایک دیوانے نے انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ بستی کے باہر کنویں میں پانی موجود ہے۔ وہ سب کے سب اس کنویں کی جانب لپکے اور گھٹا گھٹ پانی پینے لگے، لیکن ان کے منہ کو تو خون لگ چکا تھا۔ یہ پانی ان کی پیاس کیسے بجھاتا؟ کیونکہ جب خون کی قیمت پانی کے برابر ہو جائے تو پانی اپنا اثر کھو بیٹھتا ہے۔ ایسا ہی ہوا، یہاں سے سیراب ہونے والوں کی پیاس بڑھتی چلی گئی۔ جب وہ سب یہاں سے واپس لوٹے تو ان سب کے پیٹ پھول چکے تھے، زبانیں پیاس کی شدت سے باہر لٹک گئی تھیں۔ اب ان کے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ اپنے بھاری بھرکم وجود کے ساتھ کنویں کی طرف واپس پلٹتے، لہٰذا وہ سب ایک ایک کر کے راستے میں ختم ہو گئے اور صرف کنواں باقی رہ گیا۔ کامران نے کہانی سنا کر لمبی سانس لی اور ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دیا۔ لیکن تمہیں اس لمبی چوڑی کہانی کا علم کیسے ہوا؟ حیدر نے کامران سے پوچھا۔ جب ہم اس بستی میں داخل ہوئے تو میری ملاقات اسی دیوانے سے ہوئی تھی جس نے بستی والوں کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ بستی کے باہر کنویں میں پانی موجود ہے۔ تو کیا کامران نے پانی کو نہیں پیا تھا؟ حسنان نے حیدر سے پوچھا۔ نہیں، اس نے کہا تھا کہ میری پیاس بستی والوں کے انجام کے خوف سے ہی ختم ہو گئی ہے، اور پھر وہ واپس چلا گیا، حیدر نے افسردگی سے کہا۔ تو گویا وہ ہم میں سے نہیں رہا، حسنان نے بھی قدرے افسوس سے کہا۔ دونوں کچھ دیر خاموش رہے۔ اب کیا کریں؟ کیا ہم بھی واپس چلے جائیں؟ حسنان نے کہا۔ لیکن ہم واپس نہیں جا سکتے، ہم یہ پانی چکھ چکے ہیں اور اب ہماری پیاس پہلے سے زیادہ ہے، حیدر نے جواب دیا۔ کنویں پر آ کر واپس جانا احمقوں کا شیوا ہے، اور کامران احمق تھا۔ دونوں نے یہ سوچ کر دل کو تسلی دی۔ پھر وہ دونوں کنویں کی طرف بڑھے، دونوں نے ایک ڈول بھرا اور پیاس کو بجھایا، لیکن یہ کیا، پانی پینے کے چند ہی لمحوں کے بعد وہ شدید پیاس کی کیفیت میں تھے۔ وہ کنویں کے قریب بیٹھ گئے۔ اب ہمیں اور پانی پینا ہوگا؟ حسنان نے پوچھا۔ بالکل پینا پڑے گا، حیدر نے جواب دیا۔ پھر نہ جانے کتنے ڈول کنویں سے نکال کر وہ پینے لگے، لیکن ان کی تشنگی بڑھتی چلی گئی۔ پھر ویسا ہی ہوا جیسا بستی کے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا، ان دونوں کے پیٹ پھول گئے اور لٹک کر گھٹنوں تک آ گئے۔ کنویں سے چند قدم کے فاصلے پر وہ لیٹ گئے۔ اب وہ اپنے پیٹ کا بوجھ اٹھا کر چل بھی نہیں سکتے تھے، اور ان کی زبانیں بھی شدید پیاس سے باہر نکل آئی تھیں۔ حسنان، حیدر نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پکارا۔ کیا ہے؟ حسنان نے اکھڑے سے لہجے میں جواب دیا۔ مجھے شدید پیاس لگی ہے، حیدر نے کہا۔ تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ حسنان نے جواب دیا۔ آؤ ہم دونوں کنویں کی طرف چلیں، حیدر نے تھکے سے لہجے میں کہا۔ لیکن میں تو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، نعمان نے کہا۔ کھڑا تو میں بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ہمت کر کے دیکھیں، حیدر نے کہا۔ دونوں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن حسنان لڑکھڑا کر گر گیا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ تم جاؤ، اس نے ہانپتے ہوئے حیدر کو کہا۔ حیدر بمشکل اپنے پیٹ کو پکڑ کر کھڑا ہوا اور آہستہ آہستہ کنویں کی طرف چل دیا۔ کنویں میں سے ایک ڈول کھینچا، لیکن درمیان میں اس کی ہمت جواب دے گئی۔ ڈول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کنویں میں جا گرا۔ وہ تھکے ماندے قدموں سے حسنان کی طرف بڑھا، اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا، آنکھوں کے سامنے موت کھڑی تھی۔ اچانک اس کی نظر حسنان پر پڑی اور خوف سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ حسنان کا پیٹ پھٹ چکا تھا اور وہ مر چکا تھا، خوفناک گدھیں اس پر منڈلا رہی تھیں۔
حسنان کے پیٹ سے خون رس رہا تھا۔ خون اس کی چمک جاگ اٹھی۔ بستی کے لوگوں کی پیاس خون سے بجھ گئی تھی، اس نے سوچا، اور وہ بے اختیاری طور پر خون کی طرف لپکا۔ اسے یاد ہی نہ رہا کہ اس کے ارد گرد بڑی بڑی گیدڑیں بھی حسنان کے مردہ جسم پر منڈلا رہی ہیں۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا پیٹ چھوٹا ہو گیا ہے اور اس کا وجود بھی ہلکا ہو گیا ہے۔ موت کا خطرہ ٹل گیا۔ وہ انتہائی خوشی سے چلایا، پھر اس کے جسم پر، بالوں پر اور چہرے پر چونچ نکل آئی۔ یہ اسے کیا ہو گیا؟ وہ ڈر سا گیا۔ وہ تو گدھ کے متشابہ ہو گیا تھا۔